یہی چاہتے ہیں، یہود یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں، نمازیں خوب پڑھیں، جذبہ ایمانی ختم ہو جائے۔ میں بتا رہا تھا ان برطانیہ میں بیٹھے ہوئے محققین نے یہ ریسرچ کیا کہ دو چیزیں ہیں، اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو مسلمان جیتے جی مردہ قوم ہو جائے گی، پھر یہ کبھی ابھر نہ سکیں گے۔ اب ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز جو انہوں نے بتایا نا وہ کیا ہے، انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے نا اس کو چینج کر دیا جائے، مسلمانوں کا نظام تعلیم چینج کر دیا جائے۔ وہ کس طرح؟ کہنے لگے کہ اسلامک جو تعلیم ہے نا، اسلامی تعلیم کا نظام الگ کر دیا جائے اور عصری دنیاوی جو ترقی والی تعلیم ہے اس کا نظام الگ کر دیا جائے۔ ہوگا کیا؟ بتائے کہ اسلامی تعلیم سیکھنے والے مسجدوں میں مدرسوں تک محدود رہیں گے، بس وہ نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے، کریں گے، ان کو دنیا کی تعلیم سے، دنیا کی ترقی سے کوئی سروکار نہ رہا، حتیٰ کہ وہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس ان کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا جائے کہ یہ دنیا کی تعلیم سے دور رہیں گے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا سازشیں ہو رہی ہیں ان کو پتہ نہ ہوگی، تو اس کا تدارک کیسے کریں گے؟ لہٰذا پہلا کام یہ کیا جائے کہ جو اسلامی تعلیم ہے اس کو الگ کر دیا جائے، عصری دنیاوی تعلیم ہے، جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم، سوشل جو تعلیم ہے اور سائنٹیفک جو تعلیم ہے، اس طرح جس سے دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے اس کو الگ کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ پہلے زمانے میں نہ تھا، 250 برس پیچھے آپ جائیں گے نا تو اسلامی تعلیم کا اور دنیاوی کی تعلیم کا الگ الگ ادارہ نہ تھا مسلمانوں کے ہاں، ایک ہی ادارہ تھا۔ اسی ایک ادارے سے امام محمد غزالی بھی پیدا ہوئے اور اسی ادارے سے بہت بڑا سائنس مین بھی پیدا ہوتا تھا۔ ایک ہی ادارہ تھا مسلمانوں کا جس ادارے سے امام راضی جیسا عظیم مفسر پیدا ہوتا تھا اور اسی ادارے سے بہت بڑا ڈاکٹر، حکیم، طبیب بھی اسی ادارے سے پیدا ہوتا تھا۔ دونوں تعلیم، عصری تعلیم اور کیا کہتے ہیں کہ دینی تعلیم، اسلامی تعلیم، دونوں کا مرکز ایک تھا۔ مسلمان دونوں چیزیں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ ایک چیز پڑھ کے دوسرے سے کورے رہے، دوسرا پڑھ کے پہلے سے کورے رہے، نہ، یہ پہلے زمانے میں ایسا سسٹم نہ تھا، یہ آج بن گیا ہے۔ مدرسے الگ، اسکول، کالج، یونیورسٹی الگ، یہ یہودیوں کی شادی سے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اسلامی تعلیم کو الگ کر دیا، اس کے پڑھنے والے بس مسجد مدرسہ تک محدود رہے، دنیا کی ترقی سے ناشنا رہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے، عصری تعلیم، اس کو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں رائج کر دیا جائے۔ اس دنیاوی تعلیم پڑھنے والے اپنے دین کی روح سے ناواقف رہے، دینی جذبہ، ایمانی جذبہ سے دور رہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر دنیا ہی کے ہو کر رہیں گے۔ ان کو جب اپنے دین کی پڑھی ہی نہ ہوگی کہ دین کے لیے قربانی کیا دیں گے؟ یہ تو دنیا کی محبت میں غرق رہیں گے، دنیا کے ایجوکیشن کی محبت میں غرق رہیں گے۔ جب دین پڑھا ہی نہ ہوگا تو دین کی خاطر قربانی کیا دیں گے؟ یہ پھر انہوں نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر یہ جو صرف دینی تعلیم پڑھنے والے ہیں، دنیاوی تعلیم سے غرض نہیں، سوسائٹی میں یہ سیکنڈ درجے کے لوگ مانے جائیں گے، سیکنڈ درجے کے لوگ، اور جو دنیا کی ترقی حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے نا فرسٹ درجے کے لوگ مانے جائیں گے۔ اس طریقے سے دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے دین سے دور رہیں گے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے دنیا کی ترقی سے دور رہیں گے۔ جب اس طرح ہو جائے گا تو پھر ہم آسانی کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے اور پھر یہ مردہ قوم ہو جائے گی۔ ایک پوائنٹ انہوں نے یہ اختیار کیا اور اس میں 100% وہ کامیاب ہو گئے۔ آج آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ، دینی مدرسے جو ہیں ہم لوگوں نے وہی پڑھا ہوا ہے، دینی پڑھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں، ذرائع نہیں تھے، اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف جو رخ کرتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ان کا بھی حال آپ دیکھ لیں، ان کو اپنے دین کی جو بیسک معلومات ہونی چاہیے نا، بنیادی معلومات، اس سے کورے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا، پوچھو ارکان اسلام کتنا ہے بھیا، تو اس کو ارکان اسلام نہیں پتا ہے، اتنا دور ہے۔ بنیادی تعلیم، بہت بڑا انجینئر ہے اپنے وقت کا، بہت بڑا وکیل ہے، جج ہے، بہت بڑا دنیا کی تعلیم، پوچھو ارکان اسلام کتنا ہے یہ بتاؤ، اس کو ارکان اسلام جو سب سے بنیادی تعلیم ہے، اتنا بڑا ڈاکٹر وہ نہیں پڑھا، اتنا زیادہ دینی تعلیم سے وہ ناواقف ہے۔ دنیا کے پڑھنے والے اتنا زیادہ ناواقف، اتنا زیادہ دور ہے۔ بتاؤ، یہودی، عیسائی، دشمنان اسلام اس میں کامیاب ہوئے، اور یہ مسلمانوں کی زوال ہے۔ جس دور میں
امام غزالی جیسا انسان پیدا ہوتا تھا جو ایک طرف صوفی تھا، صوفی مفسر قرآن محدث تھا جس کے زبان پہ حدیث بھی جاری ہوتی، تو دوسری طرف وہی امام غزالی بہت بڑا فلسفی بھی تھا، بہت بڑا سائنس مین بھی تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ترقی کر کے اگر کوئی اسلام کے مطلب اگر وہ اعتراض کرنا چاہے تو دنیاوی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ امام راضی بھی ایسے تھے، بہت سارے بڑے بڑے سارے اکابر علماء کرام ایسے تھے۔ اور آج دنیا پڑھنے والے ہمارے بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں نا جو دنیا کی تعلیم میں اتنے گھر گئے بیچارے، اپنے دین سے اتنے دور ہو گئے، وہ آج سائنسی تھیوری کو لے کر ان کے ذہن میں اتنا بس گیا نا، وہ اپنے اسلام پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کے خلاف اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا زیادہ سائنس اور دنیا اور جدید اور ٹیکنالوجی اور تعلیم اتنا زیادہ ان کے ذہن میں گھر کر گئی ہے، کیونکہ دنیا دین کی تعلیم نہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سائنس کا دعویٰ کیا ہے؟ زمین گھومتی ہے، سورج نکلا ہے۔ قرآن کا دعویٰ کیا اسلامی کہ نہ زمین ساکن ہے، سورج گھومتا چلتا ہے۔ اب جو اس کے خلاف عقیدہ بنا لے گا اس کا ایمان رہے گا سلامت، جو اسلام کے خلاف عقیدہ، قرآن کے خلاف عقیدہ، یہ مسلم جو سائنسدان یہ بچے ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ پڑھنے والے، اس طریقے سے بہت ساری چیزوں میں ملوث ہیں۔ چونکہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دین پڑھا نہیں ہے۔ ایک تو یہ پوائنٹ تھا، اس کو یاد رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہودی اور عیسائی دشمنان اسلام، انہوں نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھ لو مسلمان جیتے جی مردہ ہی رہیں گے، یہ ابھر نہیں سکیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دوسری چیز یہ کہ اگر امت مسلمہ کو مردہ قوم بنانا چاہتے ہو کہ دوبارہ کبھی اٹھ نہ سکے تو ایسی مختلف حکمت عملی اختیار کی جائے، ان کے عقیدے میں، ان کے دین میں، ان کے مدرسوں میں، ان کے تبلیغ میں، ان کے دینی کاموں میں ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ ان کے دلوں سے ان کے رسول پاک کی محبت ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی۔ وہ کس طرح کامیاب ہوئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ ان کے دینی مدرسوں میں، ان کے عقیدوں میں اس طریقے سے کوئی بات ڈالی جائے نا، کچھ باتیں ایسی پالیسی بنائی جائے، ان کے سینے سے رسول پاک کی محبت، جو حضور سے ان کے نبی سے عشق محبت کا، ادب اور تعظیم کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے، پیغمبر کی ذات میں ایک فنائیت کا رشتہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، محبت اور فنائیت کا تعلق جو حضور سے، فرمایا کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے، ان کے پیغمبر کی ذات کو متنازع بنا دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے، ادب و احترام کو کیا کیا جائے، اگر کوئی ادب و احترام کرے، محبت کرے اپنے نبی سے، اس کو شخصیت پرستی کا نام دیا جائے، زیادہ ادب و تعظیم کرے تو کفر و شرک اور بدعت کے فتوے دے دیا جائے۔ یہ انہوں نے پالیسی کی کہ ان کے نبی کی زیادہ محبت تم شخصیت پرستی کرتے ہو، اگر ادب کیا جائے تعظیم حضور کی تو پھر کہا کہ تو شرک اور بدعت، اس طریقے سے پالیسی۔ بس صرف کیا کرنا ہے، ان کے نبی کی تعلیم ہے، اخلاق ہے، سیرت ہے، نماز روزہ، ظاہری چیز میں اتباع کرے، بس ظاہری کاموں میں پیروی کرے، لیکن اصل جو ایک دل کا تعلق حضور کی بارگاہ سے امت کا ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام کا تعلق دلی حضور کی بارگاہ سے تھا، جو تابعین کا تعلق دلی حضور کی بارگاہ سے تھا، جو عاشقوں کا تعلق دلی طور پر رشتہ محبت حضور کی بارگاہ سے تھا، وہ رشتہ منقطع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ظاہری طرح پیروی کرے، ظاہری اعمال میں نماز روزہ کرے، تبلیغ کرے، اور کیا کہتے ہیں حسن اخلاق اختیار کرے، اور اس طریقے ان کاموں میں پیروی کرے بھلے سے، لیکن دلی جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے وہ رشتہ توڑ دیا جائے، اور ان کی نبی کی ذات کو ایک مطلب متنازع بنا دیا جائے، اس پر بحثیں کرنا شروع کر دے کہ ان کے نبی کو کوئی کا یہ علم تھا تو کوئی یہ علم نہ تھا، یہ جانتے تھے وہ نہ جانتے تھے، نور تھے بشر تھے، یہ تھے وہ تھے، اس طرح یاد رکھنا جس ذات کو متنازع مانے جھگڑالو اس طرح بنا دیا جائے، اس پہ ذات پر بحثیں کرنا شروع ہو جائے نا، پھر جہاں پر بحث ہوتی ہے وہاں پر رشتہ محبت ادب اور تعظیم اور عشق کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان بحث میں پڑ جاتا ہے۔ جو یہ ان یہودیوں کی، عیسائیوں کی، دشمنان اسلام کی اس میٹنگ اور اس ریسرچ کا نتیجہ تھا، اس میں 100% یہ کامیاب ہو گئے۔ آج جو دنیا میں دنیا بھر کے فرقے آپ دیکھ رہے ہیں نا،
दुनिया भर के फिरके जो अहले सुन्नत से कट करके तो कोई अहले हदीस बन गया, कोई तबलीगी बन गया, कोई जमात इस्लामी बन गया, तो कोई ये बन गया, ये सब अलग अलग इस्लाम के नाम पर फिरके बटे हुए हैं। और हर एक जो है ना हुजूर की सीरत पर अमल करो, हुजूर के अखलाक अपनाओ, हुजूर की तालीम करो, नमाज रोजे करो, तस्बीह तहलील करो, तबलीग करो। ये सारे फिरके जो बने हैं ये इन जालिमों की काविशों का नतीजा था। और हुजूर की जात को मुतनाज़े बना दिया ना, लोग हुजूर की जात पर बहस करना शुरू कर दिया। यार दौरे सहाबा में, दौरे ताबीन में, असलाफ के दौर में ये ना था। हुजूर की जात पर कोई बहस ना करता था कि हुजूर की इस चीज का इल्म था, इस चीज का इल्म नहीं था, हुजूर को वसीला लेना चाहिए या लेना शिर्क है, ये ना था उस दौर में। इस दौर में वो ये ना था जो आज है। और आज हुजूर की जात को इस तरह मुख्तलिफ भी बना दिया गया। माज़अल्लाह हुजूर को मानने वाले हुजूर की जात पर इनका एतराज कर रहे हैं। जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उसी की नबी की जात पर एतराज शुरू कर दिया। तो बताओ मोहब्बत बाकी रहेगी? जिस जात पर बहस होना शुरू हो जाती है, जिस जात पर बहस व मुबासा होता है, जिस जात को तनकीद का निशाना बना दिया जाता है मेरे अजीजों, उससे फिर कल्बी ताल्लुक नहीं रहता। सहाबे किराम ने कभी ये ना किया, सहाबाए किराम ने कभी ये ना किया। हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछने हुजूर क़यामत कब होगी, आका ने जवाब नहीं दिया क़यामत का। तो सहाबा ने ये नहीं कहा हुजूर आपको तो पता ही नहीं, ये नहीं कहा। सहाबा जानते थे इश्क और एक दीवानगी वाला इश्क मोहब्बत का ताल्लुक था सहाबा इकराम का हुजूर की बारगाह से। और वही मोहब्बत और ताल्लुक जब तक मुसलमानों के सीने में था तब तक मुसलमान जिंदा कौम थी। लेकिन जब मुसलमानों के सीनों से ये निकल गया तो आज आप नतीजा आपके सामने। तो बताया इन जालिमों ने कहा कि ये दो चीजें, एक तो तालीमी निजाम में चेंज कर दिया जाए, एक तो इनके दिल से इनके नबी का रिश्ते मोहब्बत दूर कर दिया जाए, उनको बस ज़ाहिरी आमाल में पैरवी करे, दिल में मोहब्बत ना आने पाए। तो बस समझ लो अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो फिर ये मुर्दा कौम है, ये मुर्दा कौम है, फिर ये दोबारा अपने असलाफ की तरह कभी जिंदा खड़ी नहीं हो सकती। आज हम बताओ 100% इसके शिकार है कि नहीं? आज हैं। हमारा निजाम तालीम आप देख ले, बिगड़ गया है। आज देख ले हुजूर सलाम की जात पर जो बहसें हो रही हैं, तरह तरह से फिरके पैदा हुए, ये सब यहूद और नसारा की साजिश का नतीजा। काश मुसलमान इस बात को जान लेते, समझ लेते। मेरे अजीजों, बात बहुत दूर निकल गई, वक्त भी काफी हो गया। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में मेरे प्यारे, मैं आपको पैगाम यही देना चाहता हूँ, अब ये जो इस दौर का सबसे बहुत बड़ा अलमिया हमारे सामने एक चैलेंज है, वो हमारी बच्चियाँ, हमारी कौम की बेटियाँ, दिल इतना दुखता है, खुदा की कसम दिल रोता है। ये हम मतलब कहाँ पहुँच गए, किस जमाने में जी रहे, कहाँ जा रहे हैं। हमको ये दौर देखना था, हमको एक दौर वो था यार जब काफिर मुसलमान हुआ करते थे। हमने कभी नहीं सुना था अपने बचपन में कि कोई मुसलमान भी काफिर हो जाता है, बुत परस्त हो जाता है, ये नहीं सुना था। आज हम ये दौर देख रहे, हमारा ये दौर है कि बता हमारी नस्लों का हाल क्या होगा? कभी सोचा? हमारी नस्लों का हाल, उनके ईमान का हाल क्या होगा? कौन कह सकता है गारंटी के साथ कि हमारी बच्चियां सलामत रहेगी कि नहीं रहेगी? अल्लाह हमारे हाल जार पर रहे फरमाए। खैर वक्त नहीं है मैं इस पर कलाम करूँ, इंशाअल्लाह इस पर मैं ईद को कलाम करूंगा, ईद की खुतबे में। बहरहाल इतना लेकिन पैगाम जरूर देता हूँ कि मुसलमानों अपने अंदर एक इनकलाब पैदा करो, बस इनकलाब पैदा करो। वही जो डॉक्टर इकबाल का हमें शेर याद आता है, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, मस्जिद मरसिया कहाँ कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। का नमाजी तो हैं लेकिन जो नमाजी सहाबा की तरह थे वो नमाजी ना रहे, वो नमाजी ना रहे। मस्जिद मरसिया कहाँ कि नमाजी ना रहे, यानी नमाजी से हम जैसे नमाजी मुराद नहीं कि जाहिर यहाँ है दिल और कहीं लगा हुआ, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। अपनी जिंदगी को चेंज करे, हर कोई मस्त मए ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। अपने अंदाज को चेंज करे, आप सोचे अपनी इज्जत और कदर जाने कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमें कैसे रहना है। मेरे अजीजों, आप मुसलमान, तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है दरी फक्र है मैं दौलत इस्मानी है। बताओ तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है,
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ شور ہے، مسلمان نابود ہو گئے نہ۔ میرے عزیزوں، اپنے رخ کو چینج کرے، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے، امت مسلمہ کی خاطر اپنے سینے میں درد پیدا کرے، جہاں تک ہو سکے کرے کام، حضور کی امت سے پیار کرے، حضور کی امت کا درد پیدا کرے۔ اگر ایک مسلمان ہمارے قوم کی بیٹی، اگرچہ وہ یو پی میں کیوں نہ رہتی ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، اگر ہے میرے حضور کا کلمہ پڑھنے والی بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، اگر وہ کافر بنی، کافروں کے ساتھ بھاگ کر گئی، یہ نہ سمجھے کو تو اس کی بیٹی گئی، نہ، یہ سمجھے ہماری بیٹی گئی۔ اگر اس جگہ پر ہماری بیٹی اپنی سگی بیٹی ہوتی تو ہمارے دل پر کیا گزرتا؟ یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ہمیں کوشش کرنا، کچھ نہ کچھ اقدامات تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہم دنیا میں کھانے پینے کے لیے تو نہیں پیدا کیے گئے، اوڑھنے بچھانے کے لیے، کمانے کے لیے تو نہیں نا۔ حضور کے دین کی خدمت کے لیے، حضور کی امت سے محبت کے لیے اپنے دل میں حضور کی امت کا درد پیدا کرے، اپنی زندگی کو عمل والی بنائے۔ بدعملی کی زندگی پسند نہیں، ایمان کمزور ہو جاتا۔ عمل پیدا کرے، عمل کی زندگی چینج کرے۔ رخ یار، کب سے ہمارے علماء چلا رہے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے سمجھا رہے مسلمانوں، اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ کب سمجھو گے یہ تو بتائیں آپ۔ وضاب تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں دنیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سجد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ مسلمان کس کو کہتے؟ کہتے ہم یہ صاحب ہے، شیخ صاحب ہے، سید صاحب ہے، پٹھان صاحب ہے، سب ہو۔ پہلے اپنے آپ کو ٹٹولو، مسلمان ہو۔ مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ صحابہ کی زندگی دیکھ لو، وہ مسلمان تھے۔ تابعین کی زندگی دیکھے، وہ مسلمان تھے۔ مجاہدین کی زندگی دیکھے، وہ مسلمان تھے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کچھ تو چینجنگ لاؤ نا یار۔ دور خدا کی قسم تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے، تیزی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف یہ دور ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے مسلمانوں کو مطلب گھیرنے کی، ہر طرف سے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کی، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ہر طرح سے سازشیں ہو رہی ہیں۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے عزیزوں، چینجنگ لائیں، اپنے دل کا تعلق اللہ اس کے رسول سے مضبوط کرے، حضور سے محبت کرے، حضور کی امت سے محبت کرے۔ ہماری زندگی حضور کے لیے جینا، مرنا اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی امت کے لیے۔ بد عملی نہیں، با عمل بنے، نمازوں کی پابندی کرے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا